السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت عطا فرمانے سے پہلے کچھ نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے جو آپ کے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جو آپ کے حق میں بہترین، مستقل اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیش بار رحمتیں اور عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے۔ اللہ آپ سب کے نصیب میں نیک ہم سفر لکھ دے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آج آپ کے دل میں کسی کے لیے بے اختیار کشش پیدا ہو رہی ہے، اگر کسی خاص انسان کا خیال بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، اور اگر آپ کے دل میں یہ احساس جاگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا، تو جان لیں یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آپ کی زندگی میں بھیجنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے پہلے کچھ اشارے ضرور ظاہر فرما لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی محبت صرف پسند یا چاہت کا نام ہے، بلکہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمائی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا صرف انسان نہیں، بلکہ دلوں کو جوڑنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے مقدر میں محبت لکھ دیتا ہے تو وہ محبت پاکیزہ ہوتی ہے، وہ محبت آپ کو صبر سکھاتی ہے، وہ محبت آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور وہ محبت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں محبت کو کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے، لوگ صرف وقت گزاری کے لیے رشتے بناتے ہیں، اور جب دل بھر جاتا ہے تو وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آپ کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ رشتہ آزمائشوں کے باوجود قائم رہتا ہے۔ ایسی محبت میں بے حیائی نہیں ہوتی، ایسی محبت میں دھوکہ نہیں ہوتا، ایسی محبت میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ پہلی نشانی، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی خاص نعمت کے لیے تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ جو گناہ پہلے آسان لگتے تھے اب وہی گناہ دل پر بوجھ بننے لگے ہیں۔ زبان فضول باتوں سے رک جاتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، دل تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک محبت کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ ناپاک دلوں میں پاک محبت نہیں ڈالی جاتی۔ اگر آج بھی آپ کسی ایک انسان کے لیے خاموشی سے دعائیں کر رہے ہیں، اگر اس انسان کے لیے خیر اور بھلائی آپ کے دل سے نکل رہی ہے، اور اگر آپ کو بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کچھ خاص کرنے والا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا اشارہ ہے۔ دوسری نشانی، دل میں دعا کا پیدا ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آپ کی زندگی کے لیے چنتا ہے تو وہ دل میں صرف محبت ہی نہیں ڈالتا، بلکہ اس انسان کے لیے دعا بھی دل سے نکلواتا ہے۔ آپ بغیر کسی خاص وجہ کے اس انسان کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، نماز میں، تہجد میں، تنہائی میں، اور پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، بلکہ آپ صرف اس کی خوشی اور سلامتی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو خود غرض نہیں بلکہ بے لوث ہوتی ہے۔ ایسی محبت میں خواہش کم اور خیر خواہی زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، صبر کی طاقت ملنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے بندے کو صبر سکھا دیتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر برداشت بڑھ گئی ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں آتا، آپ انتظار کرنا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جسے محبت سنبھالنی ہو اسے صبر والا ہونا چاہیے۔ بغیر صبر کے محبت ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ صبر محبت کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آج آپ کو تنہائی سے خوف نہیں آتا، اگر آپ خود کے ساتھ بھی سکون محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ بہترین ہوگا، تو یہ چوتھی بڑی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی، دل کا اللہ پر مکمل بھروسہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی خاص نعمت کے قریب لے آتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی کے بجائے یقین ڈال دیتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ پھر آپ زبردستی رشتے نہیں بناتے، آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہی تو رب تعالیٰ پر توکل ہے، اور یاد رکھیں کہ توکل کرنے والا انسان کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ پانچویں نشانی، دنیا کی چمک دمک کم لگنے لگے۔ جب محبت اللہ کی طرف سے ہونے والی ہو تو دل خود بخود دنیا کی فضول چیزوں سے بے راغب ہو جاتا ہے۔ شور شرابہ، فضول کی دوستیاں اور وقتی خوشیوں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ دل سادگی پسند کرنے لگتا ہے، دل سکون کا طالب بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی قیمتی رشتے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن ہو رہا ہے، اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اور اگر دنیا کی بے مقصد چیزیں بے معنی لگنے لگے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت کے بہت قریب لا رہا ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں نا امیدی کی بجائے امید پیدا ہو رہی ہے، اگر مایوسی کے اندھیروں میں بھی روشنی نظر آنے لگی ہے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو کوئی خوشخبری دینے والا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ آخری اور سب سے بڑا اشارہ ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر آپ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ آپ مطمئن کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں اللہ کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر دل راضی نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، تو پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی آپ سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ دل سے راضی ہی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بڑی نعمت کو عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بندے کے دل میں امید کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، دل یہ کہتا ہے میرا رب کچھ بہتر کرنے والا ہے، اور یہ امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، یہ امید انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ چھٹی نشانی، دعاؤں کا آسان ہونا۔ آپ محسوس کریں گے کہ دعا کرتے وقت دل کھل جاتا ہے، الفاظ خود بخود زبان پر آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی دعا کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو پہلے بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہ اشارے آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کی محبت ملنے والی ہے، اور وہ محبت آپ کے حق میں بہترین ہوگی۔ بس صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔